اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ درود شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اکابرین کو خوابوں میں بتایا، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس سے ان کی مشکلات ختم ہوئیں۔ علامہ جواب بن مشتہر کے نام سے مشہور ہیں، یوں کہتے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے جو اس سب سے زیادہ افضل ہو جو اب تک اس کی مخلوق میں سے کسی نے کی ہو، اولین و آخرین اور ملائکہ مقربین، آسمانوں والوں اور زمینوں والوں سے بھی افضل ہو۔ اسی طرح یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود شریف پڑھے جو اس سب سے افضل ہو۔ جتنے درود کسی نے پڑھے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہو کہ وہ اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس سب سے افضل ہو، جو کسی نے مانگی ہو تو وہ یہ پڑھا کرے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإن انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ترجمہ بھی کر سنا دے تو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے لیے حمد ہے جو تیری شان کے مناسب ہے، بس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیری شان کے مناسب ہے، اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جو تیرے شایان شان ہو۔ بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور مغفرت کرنے والا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا درود کو ہم اکثر جمعوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ بعض روایت میں اس کی جگہ یہ ارشاد ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اذان سنے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقام محمود الذی وعدتہ۔ یا ایک روایت انک لا تخلف المیعاد بھی آتا ہے۔ حضور اتنی آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ پاس والے اس کو سنتے تھے۔ اور بھی متعدد احادیث سے علامہ سخاوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلے کے اصل معنی لغت میں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے، لیکن اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ مراد ہے، جیسے خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اور قرآن پاک کی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ میں ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے وہی تقرب مراد ہے جو اوپر گزرا۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، عطا وغیرہ سے یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تقرب حاصل کرو اس چیز کے ساتھ جو اس کو راضی کر دے،
وحدی بغوی زمخشری سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی عمل، اور اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ نے حسن حسین میں آداب دعا میں لکھا ہے، یتوسل الی اللہ تعالی بانبیائہ، لمبا قول ہے، والصالحین اس کو آگے کہتے ہیں من عبادہ، یعنی آخر تک، یعنی توسل حاصل کرے اللہ جل شانہ کے ساتھ، اس کے انبیاء کے ساتھ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ہے، حدیث میں ہے، اللہم صلی کو بے نبی محمد و ابراہیم خلیل کو، موسیٰ نجیے کو، عیسیٰ روح کو بے کلمات کا، یہ پہلے انبیاء کے واسطہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ اسی طرح اصل کو بحق السائلین آتا ہے کہ اللہ جو آپ سے مانگنے والے ہیں اس میں ہم اور عام مخلوق بھی آ جاتی ہے، ان کی وجہ سے میری حاجت یہ پورا فرما، یعنی توسل حاصل کر اللہ جل شانہ کی طرف سے انبیاء کے ساتھ، جیسا کہ بخاری، مسند، بزار اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتے، جو میں نے بھی عرض کر دی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، جیسا کہ بخاری میں معلوم ہوتا ہے، اور علامہ سخاوی کہتے ہیں، جس طرح میں بتایا کہ نیک بندوں کی اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین، انبیاء، صحابہ، سمجھ آئی، اور فرشتے مقربین، ان سب کے حوالے واسطے دیے جا سکتے ہیں۔ اور واسطے کی اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، احادیث ہیں کہ 7 گروہ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے ساتھ محبت ہوگی، حبان فی اللہ کے لوگ، اور اس دن وہ سبب بنے گا اس پریشانی سے ان سب کے بچنے کا جو ان 7 گروہوں کے لوگ ہوں گے۔ تو اگر کوئی ان محبت جسے محبت کرتا ہے، وہ اس دنیا میں کسی مشکل میں، پریشانی میں پڑ جائے، اور وہ اس کا حوالہ دے کہ اللہ یہ آپ کے تو محبوب بندے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے یا موجود ہیں، اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے ان سے کوئی محبت کرے گا تو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جب اس سخت ترین دن میں آپ نے ہماری مدد فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس وقت میں سختی میں گھر چکا ہوں، پریشانیوں میں گھر چکا ہوں، اور آپ کے ان اشخاص اور حضرات سے میں محبت کرتا ہوں، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحق ابراہیم خلیل، پہلے انبیاء کا واسطہ کہہ سکتے ہیں، پھر اپنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سارے بہت مقربین تھے، ان کو تو رضا کی پروانے ملے ہوئے تھے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ان کا کیا جا سکتا ہے، پھر تابعین، تبع تابعین جتنے معلوم ہیں ان کا کیا جاتا ہے، اور اپنے مشائخ، اپنے آباء و اجداد، ان کے اعمال جو نیک ہیں اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ان کے نیک اعمال کا واسطہ دیا جاتا ہے، تو یہ سارے جائز ہیں، بلکہ وہ اس جو سختی ہے اس کو ٹلنے میں بہت زیادہ مؤثر ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں میں یہ واسطہ وہی جو ہے تحت ظل عرش والی حدیث سے لوگوں نے، اور وہ واقعتاً بہت زیادہ مؤثر ہوئے بھی، اللہ پاک نے ان کی مشکلات کو بھی دور کیا اور ان کی حاجات کو بھی پورا کیا۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتکشف لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی درجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم
وصلی اللہ علیہ سید الکائنات واکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغایات آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.